ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و بڑائی پاک طیب مطہر اور معلہ کلمات اللہ احکم الحکیمین، اللہ ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے لا تعداد و بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء اشرف الانبیاء حبیب خدا خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا منبع رشد و ہدا پیکر صبر و ریزا پیغمبر رب ارض و سما مصدر مہر و وفا احمد مجتبیٰ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد و بے شمار اللہ کی رحمتیں، اس کا لطف و کرم اور اس کی عنایات و نوازشات ہوں آپ کے اصحاب پر، تابعین تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین عظام، اولیاء الرحمن علی ھذا القیاس، امت کے ہر اس فرد و بشر پر جس نے آپ کی اتباع و فرما برداری کی۔ اللہ ان سب حضرات پر اپنی لاکھوں کروڑوں بلکہ اربہا رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی، دنیا میں انسان تنہا آیا ہے، اکیلا آیا ہے، اور یہاں سے ہر ایک نے اکیلے ہی جانا ہے۔ لیکن انسان جب بڑا ہوتا ہے، دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، یہ آنے اور جانے کے درمیان والا جو پیریڈ، جو ٹائم ہے، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ والا وقت میں اکیلے گزار لوں گا تو یہ ناممکن ہے۔ آیا بھی اکیلا ہے، جانا بھی اکیلا ہے، لیکن جب تک دنیا میں رہنا ہے، کوئی بندہ یہ کہے کہ میں معاشرے سے کٹ کر، لوگوں سے علیحدہ ہو کر، اکیلے تنہا رب کی یہ دی گئی زندگی گزار لوں گا تو یہ بہت مشکل کام ہے، یہ بہت زیادہ ناممکنات میں سے ہے۔ یعنی انسان معاشرے کے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ تو جب انسان معاشرے میں رہتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ کچھ کاروباری تعلقات قائم ہوتے ہیں، کچھ رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں، کچھ دوستیاں بنتی ہیں، تو ان سارے تعلقات میں کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یعنی انسان جب معاشرے میں رہتا ہے، انسانوں کے اندر رہتا ہے، اور رہنا بھی اس انسانوں کے اندر ہی ہے، تو پھر کبھی کسی کے ساتھ کسی نہ کسی مسئلے پہ اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی بہت زیادہ اچھا ہونے کے باوجود، معاملات میں بہتر ہونے کے باوجود، سامنے والے کو آپ کی بات کی سمجھ نہیں آتی، وہ آپ سے اختلاف کر بیٹھتا ہے۔ تو آج کی اس خطبہ میں یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب معاشرے میں رہنا ہے تو کیسے رہنا ہے، کہ لوگ ہمارے ساتھ اختلافات میں بھی نفرت کی حد تک نہ چلے جائیں۔ اگر ہم سے کسی کا اختلاف ہو جائے، جو کہ فطرت انسانی کے عین مطابق بات ہے کہ انسان کا ایک دوسرے بندے کے ساتھ اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اختلاف میں بد اخلاقی نہیں آنی چاہیے، اختلاف میں بدتمیزی نہیں آنی چاہیے، ایک دوسرے کی انسلٹ کا عنصر جو ہے وہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اچھے انسان کے لیے، ایک بہترین انسان کے لیے، اپنے آپ کو معاشرے میں بہترین رکھنے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے
اپنے گھر والوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے فائدہ مند بننے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے جو احکامات، جو تعلیمات دی ہیں، آج وہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ خالق کائنات نے بڑے ہی پیارے انداز میں بڑے ہی پیارے بندے سے بات کی ہے۔ پوری کل کائنات کے سردار ہیں، رب تعالیٰ کے بعد ساری مخلوقات میں سے اعلیٰ عرفہ، بہترین، شاندار، عمدہ ترین اخلاق اور کردار اور گفتار کے مالک ہیں۔ یہ ہستی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ خالق کائنات نے قسمیں اٹھا کر یہ بات کہی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ میں رب قسمیں اٹھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، بلکہ رب تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات میں سے، تمام انسانوں میں سے میں رب نے آپ کو سب سے زیادہ رحم دل، عمدہ ترین اخلاق کا مالک بنایا ہے۔ یعنی آپ سے اچھی گفتار والا، آپ سے اچھے کردار اور کریکٹر والا بندہ اس روح زمین پہ کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ تو جب ایک طرف یہ بات ہے تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے ہی مخاطب ہو کر ایک بہت بڑا سبق، ایک بہت بڑا حکم اور ایک بہت پیاری تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ معاشرے میں لوگ تمہارے گرویدہ ہو جائیں، لوگ تم سے ملنا، تم سے تعلقات قائم کرنا پسند کریں، لوگ خواہش کریں کہ یہ بندہ بھی میرا دوست بن جائے یا میرا رشتہ دار بن جائے، تمہیں ایسی زندگی گزارنی ہوگی کہ لوگ اس بات کی خواہش کریں کہ تم ان کے عزیز بن جاؤ یا ان کے دوست بن جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورت کا نام سورہ آل عمران ہے اور یہ چوتھا پارہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا، اور اس کی آیت نمبر 159 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ کی آپ پہ بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کا آپ پہ بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے آپ کو اپنی رحمت سے نرم دل پیدا کیا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے پیغمبر اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ بد زبان ہوتے، یہ جو آج آپ کے گرد صحابہ کرام کا جھٹمن لگا ہوا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کا ساتھی اور صحابی نہ بنتا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات بتائی ہے فیورٹ پرسن بننے کے لیے، لوگوں کی پسندیدہ ترین آئیڈیل شخصیت بننے کے لیے۔ میں نے آپ کو پہلے آیت بتائی، قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں آپ کا اخلاق سب سے بلند ہے، آپ عمدہ ترین اخلاق اور کردار کے مالک ہیں۔ ایک طرف قرآن میں اللہ یہ فرما رہے ہیں اور یہاں پہ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ جو بلند اخلاق کے مالک ہیں، عمدہ گفتار والے ہیں، نرم مزاج والے ہیں، یہ آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، بد زبان ہوتے تو کوئی بھی آپ کے ساتھ تعلقات قائم نہ کرتا، کوئی بھی آپ کی تعریف نہ کرتا، کوئی بھی آپ سے محبت نہ کرتا۔ حضرات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے جنہیں اللہ کہتے ہیں بلند اخلاق کے مالک، جن کے بارے ان کی بیوی سے پوچھا گیا، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، سوال کرنے والے نے سوال کیا بتائیے پیارے آقا کا پیارا اخلاق کیسا ہے؟ کہا مجھ سے جواب پوچھنے والے تو نے رب کا قرآن نہیں پڑھا؟ الحمد سے لے کے والناس تک میرے رب کا سارا قرآن میرے محمد سے اخلاق، میرے محمد کے اخلاق سے بڑا پڑا ہے۔ تو اللہ کا قرآن پر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ پیارے پیغمبر کا قرآن کی عملی تصویر تمہیں نظر آئے گی ذات مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ کا قرآن گویا سارے کا سارا رسول اللہ کے اخلاق کو بیان کر رہا ہے۔
جو قرآن میں اخلاق کی تعلیم رب نے دی ہے، اس کی عملی پریکٹیکلی جو تصویر ہے، جو اس کی امیج ہے، وہ تمہیں ذات مصطفیٰ میں نظر آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات، جو سبق دیا اللہ خالق کائنات نے، جو پیغام دیا پیارے پیغمبر کا ذکر کر کے، نام لے کے پوری کل کائنات کے تمام انسانوں کو، وہ یہ ہے کہ دیکھیے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ آئیڈیل شخصیت بننے کے لیے، فیورٹ پرسن بننے کے لیے، معاشرے میں لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے، اپنے اور بیگانوں کے لیے اپنی تعریفیں ان کی زبانوں پہ لانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں تمہیں نرم مزاج ہونا پڑے گا، تمہیں انداز گفتار کو بدلنا پڑے گا، تمہیں گفتگو میں اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ پہلے سوچنا ہے، تولنا ہے، پھر بولنا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی توفیقیں عطا فرمائے۔ میرا معاشرہ اسی اور راستے پہ چل پڑا ہے، بڑی محبت اللہ کے ساتھ، بڑا پیار پیارے پیغمبر کے ساتھ، لیکن تعلیمات کے ساتھ وہ محبت ہماری نہیں رہی ہے۔ آج بڑے بڑے نیک لوگ، بڑے نمازی لوگ، بڑے یقین جانی ذکر و اذکار کے پیکر لوگ، بڑی تسبیحات کرنے والے، شب زندہ داری میں بسر کرنے والے، جب بولتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے انسان نہیں بول رہا، آگ کے انگارے کہیں سے پھینکے جا رہے ہیں، اس طرح سے ان کی زبانوں سے الفاظ نکلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نرم مزاج، نرمی اختیار کرنے والے کے گرد جھرمٹ لگ جاتا ہے، وہ لوگوں کا فیورٹ بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی جہدے کول پیسہ سارے یودے یار نے، سارے یودے نظام سلامہ کر دے نے، لیکن جب دیکھتے ہیں بڑے بڑے پیسے والوں کو ان کی غیر موجودگی میں لوگ بہت بڑا برا بھلا بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بڑے بڑے پیسے والوں کے سامنے لوگ کھڑے ہو کے ان کے ساتھ بدزبانی کے ساتھ بات بھی کرتے ہیں، تو بات سمجھ آتی ہے کہ عمدہ ترین، اعلیٰ ترین ذات کا ہونا، بہترین نسب کا ہونا، یا شاندار ترین شکل و صورت کا حامل ہونا، یا بہت زیادہ مال و متاع کا مالک ہونا، یہ لوگوں کے دلوں میں محبت کو پیدا نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، اسے اپنا انداز گفتار بدلنا ہوگا، اسے اپنے کریکٹر پہ غور کرنا ہوگا، اسے اپنی شخصیت میں نکھار لانا ہوگا، اسے لوگوں کے ساتھ نرم مزاجی کے ساتھ اپنے معاملات کرنے ہوں گے، پھر وہ چاہے غریب کیوں نہ ہو، لوگوں کی زبانوں پہ اللہ تعالیٰ اس کی تعریفیں لے آئیں گے، کیونکہ یہ ایک کسوٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ ایک معیار اور پیمانہ بتایا ہے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے، معاشرے میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے۔ وہ کسی سیانے بندے نے بات کہی ہے، کہتا ہے زندگی ایسی گزارو کہ لوگ تم سے ملنے کی خواہش کریں، جب دنیا سے رخصت ہو جائے تو لوگ لفظ کاش کہے کہ کاش کچھ اور ٹائم جیتا، بڑا اچھا جی کر گیا ہے، اچھی زندگی بسر کر کے گیا ہے۔ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے، آج میرے اور آپ کے پاس الحمدللہ سانسیں بھی چل رہی اللہ کے فضل سے، ضمیر بھی زندہ، عقل اور شعور بھی رب نے دی، پوری پراپر کام کر رہی اللہ کی رحمت سے۔ پوچھئے خود سے، جھانکیے اپنے اپنے گریبانوں میں، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو توفیق عطا کرے کہ آج میرا اور آپ کا انداز ایسا ہے کہ لوگ ہم سے ملنا چاہتے ہیں، کہ آج میری اور آپ کی شخصیت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے فخر محسوس کرتے ہیں، کہ آج ہمارے رشتہ دار جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رشتہ داری قائم ہونے کے بعد خوشی محسوس کرتے ہیں، یہ دکھ میں مبتلا ہے۔ یہ سوال بڑا اہم ہے، سیرت رسول کی میں بات کر رہا ہوں، پیارے پیغمبر سے یہ بات کہی گئی ہے، اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں، بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، جو اپنی زندگی کا مقصد لوگوں کے لیے آرام اور سہولت کو بنا لیتے ہیں، جو اپنے آپ کو لوگوں کے لیے پریشانی کا نہیں خوشی کا سبب بنا لیتے ہیں۔ جب یہ کام انسان کرتا ہے تو اللہ کے قرآن نے اس بات کی گارنٹی دی ہے کہ اس کو پھر زیادہ کوششوں کی ضرورت نہیں ہے، انداز گفتار کو بدلے،
اپنے معاملات میں سچائی اور صداقت کو لے کے آئے، معاشرے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی زبانوں کے اوپر اس کی تعریفیں لے آئے گا۔ اور یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے، جسے اللہ تعالیٰ یہ عطا کر دے نا، حلیمیت، نرم مزاجی، لوگوں کے زبانوں کے اوپر کسی شخص کی تعریفیں آنا شروع ہو جائیں، سمجھے اس نے اپنے لیے جنت کے راستے کو آسان کر لیا۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے بڑے خطباء سے، علماء سے سنی ہوگی، بہت ساری کتب میں پڑھی ہوگی۔ بڑی نیک عورت، بڑی اچھی عورت، اچھی زندگی بسر کر کے دنیا سے رخصت ہوئی۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہیں، جنازہ گزرا، پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ فلاں بتایا صحابہ نے، یہ فلاں قبیلے کی فلاں عورت ہے، اس کا جنازہ جا رہا۔ ایک بول کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بڑی نیک تھی، بڑی اچھی نمازی، بڑی صدقات و خیرات کرنے والی تھی، یہ نفلی روزے رکھنے والی، شب زندہ دار تھی، راتوں کو اٹھ کے تہجد کی نمازیں پڑھتی، قرآن کی بڑی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے والی تھی۔ لیکن یا رسول اللہ سے میں اسی محلے کا ہوں جس محلے کی یہ ہے، اس کے ہمسائے جو ہیں اس کے انداز گفتار سے بڑے پریشان تھے، اس کا بولنا نہیں تھا، ایسے تھا جیسے انگارے نکالنے ہیں، لوگ ڈرتے تھے اس کے بولنے سے، لوگ اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی خواہش نہیں رکھا کرتے تھے، کیونکہ یہ سخت مزاج تھی، بد زبان تھی۔ فرمایا واجبات، اتفاق کی بات ہے، حسن اتفاق ہے کہ تھوڑا ہی عرصہ گزرا ایک اور جنازہ گزرا۔ پوچھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کا جنازہ ہے؟ فرمایا یہ فلاں قبیلے کی فلاں عورت ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اسے جانتا ہوں، میں بھی اسی محلے کا ہوں جس محلے کی یہ ہے، یہ زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھتی تھی، سنا ہے کہ صرف فرائض کی پابندی کیا کرتی تھی، روزے بھی صرف رمضان کے رکھتی تھی، کثرت کے ساتھ یہ روزے بھی نہیں رکھتی تھی نفلی، اور نہ ہی کبھی اس نے صدقات و خیرات کیا تھا اتنا زیادہ۔ لیکن اللہ کے پیغمبر فرائض کی پابندی کرنے والی، ایک بہت بڑی خوبی تھی اس کے اندر، یہ جس سے بھی بات کرتی تھی بڑی نرمی کے ساتھ بات کیا کرتی تھی، لوگ اس کے ساتھ زیادتی بھی کر دیتے تھے یہ معاف کر دیا کرتی تھی، یہ بدلے میں لوگوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں کیا کرتی تھی۔ اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، اس کے انداز گفتار سے، اس کے کریکٹر و کردار سے، اس کے محلے والے، اس کے رشتہ دار اس سے بڑے خوش ہیں، آج وہ سارے غمزدہ ہیں اس کی دنیا سے جانے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا واجبات۔ اب صحابہ کرام جو پہلے جنازے کے وقت بھی موجود تھے، بعد والے جنازے کے وقت بھی موجود تھے، پیارے پیغمبر کی زبان سے ایک ہی لفظ کو سنا، حیرانگی میں پوچھا یا رسول اللہ دونوں کی عادتیں مختلف تھی، اعمال مختلف تھے، تو آپ نے لفظ دونوں کے لیے ایک ہی کہا ہے، ذرا اس لفظ کی وضاحت تو کر دیجیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا میرے صحابہ جو تم نے کہا نا کثرت کے ساتھ نفل پڑھنے والی، صدقات و خیرات کرنے والی، راتوں کو اٹھ کر تہجدیں پڑھنے والی تھی، لیکن معاشرے کے لوگ اس کے انداز گفتار سے پریشان تھے، میں نبی نے اس کے لیے واجبات کہا، مطلب یہ ہے اللہ نے اس کے سارے اعمال کو غارت کر کے اس کی اس بد اخلاقی کی وجہ سے، اس کی اس بد زبانی کی وجہ سے، لوگوں کو بے جا پریشان کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا ہے۔ اس کی نمازیں، اس کے اذکار، اس کی تسبیحات، تکبیرات، تمہیدات، اس کی تلاوت قرآن، کثرت صدقات اس کے کچھ کام نہیں آئے، اللہ نے بد اخلاقی کی وجہ سے، بد زبانی کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا ہے۔ اور جو دوسری عورت کا جنازہ گزرا، تم نے کہا کہ زیادہ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنے والی نہیں تھی، کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے والی نہیں تھی، فقط فرائض کی پابندی کرنے والی تھی، لیکن انداز گفتار اچھا تھا، بولنے کا انداز پیارا تھا، لوگوں کو تکلیف نہیں دیا کرتی تھی، الزامات نہیں لگایا کرتی، غیبت اور چغلی نہیں کیا کرتی تھی، اپنے انداز گفتار سے، کریکٹر اور کردار سے لوگوں کو پریشان نہیں کرتی تھی۔ میں نبی نے کہا واجبات، اس کے نامہ مال میں تھوڑی نمازیں ہونے کے باوجود، فقط فرائض ہونے کے باوجود، انداز گفتار اچھا ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے میرے نبی،
آج جو آپ کے گرد جرمٹ لگا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، بد زبان ہوتے، تو ایک بندہ بھی آج آپ کے قریب نہ بیٹھا ہوتا۔ یعنی صحابہ اکرام جو آج آپ کے لیے جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، اس کے پیچھے آپ کا انداز گفتار میں نرمی ہے۔ اللہ کی رحمتوں میں سے، اللہ کی نعمتوں میں سے، اللہ کے احسانات میں سے یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کسی شخص کو نرمی عطا کر دے۔ اللہ کسی بندے کو انداز گفتار میں حلیمیت عطا کر دے، بولنے کا انداز اچھا ہو۔ پتا سب کے اندر ہوتا ہے، بنا پتے کے انسان کا معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور پتے کی وجہ سے غصہ آتا ہے، لیکن پتے کو صحیح کنٹرول کر لینے والا، اس غصے پہ قابو پا لینے والا، چند سیکنڈز کا وہ لمحہ اس پہ کنٹرول حاصل کر لینے والا، ایسے شخص کو رسول اللہ نے کہا ہے میں تمہیں بتاؤں کہ اصل طاقت اور پہلوان کون ہے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں یا رسول اللہ جو میدان میں آئے اور مخالف کو پچھاڑ کے رکھ دے، ہمارے اندر وہی اصل طاقت اور پہلوان ہوتا ہے۔ کہا نہیں، میں نبی تمہیں بتائے دیتا ہوں، اصل پہلوان وہ ہے، اصل طاقت والا بندہ وہ ہے، صحیح معنوں میں پاورفل بندہ وہ ہے جسے غصہ آئے اور وہ غصے کے وقت غصہ پہ قابو پانا سیکھ لے، اس سے زیادہ پاورفل کوئی بندہ نہیں۔ ایتھے آندے نے جی اٹھ دا جواب پتھر نہ دیتا تو پھر جواب کی ہویا؟ ہاں جی ایک دیاں دو نہ سنائیے تو گل کیویں بنے؟ ایک گل کر کے جاوے دے جاوے کتھے؟ اس کو پتہ نہیں ہے میرا، میں اسے اپنا تعارف کرواتا ہوں میں کون ہوں۔ اس نے میرے ساتھ اختلاف کیا ہے، اس نے میری بات کو رد کیا ہے، اس نے میری بات کو چیلنج کیا ہے، میں اسے ایسے نہیں جانے دوں گا۔ میں موقع کی تلاش میں ہوں، میرے پاس طاقت ہے، دیکھیے میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں، میں تو اس کا نام و نشان تک مٹا دوں گا۔ اور پھر آ کے پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا کہتا ربنا وتقبل دعا، اللہ میں نے یہ جو نیکی کا کام کیا اسے قبول کر لے۔ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے، ایسے بد اخلاق کی عبادت کو اللہ قبول نہیں کرتا، ایسے چیلنج دینے والے کو اللہ اپنے قریب نہیں کرتا۔ پیارے پیغمبر کی پیاری زندگی کا بڑا ہی پیارا واقعہ، ایک بندہ نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لایا، اپنے وقت کا چودھری سردار اپنے قبیلے کا۔ میں بتا دوں جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس دولت ہے، یا خاندان کسی اچھے نسب کے تعلق رکھتے ہیں، یا رب نے کو کھاد کاٹ اچھا دے دیا ہے، باڈی اچھی بن گئی ہے، طاقتیں بڑھی ہیں، توجہ سے سنیں اس واقعہ کو، صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ اپنے قبیلے کا سردار ہے، چودھری ہے، اور نہ صرف چودھری سردار ہے، بڑا مالدار بھی ہے۔ اب اتنی خوبیاں کسی بندے کے پاس ہوں، مالدار بھی ہو، اللہ اپنے قبیلے کا سردار بھی ہو، پھر سب قبیلے میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا بھی ہو، اور پھر اس کے بعد معاشرے میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ بھی ہو، پرانا تجربہ کار بندہ۔ وہ کہتے ہیں آج میں تو بچے چٹے نہیں کیتے تھے، عمر نہ ہوئے تھے، بس یہ بھی وہی تھے، عمر کے ساتھ تجربے کے ساتھ عزتیں بڑھتی 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 گئی، جہاں پہ بات کرتے جو فیصلہ کرتے کوئی چیلنج نہیں کیا کرتا تھا، بس مان لیا کہ جو انہوں نے کہہ دیا انہوں نے ٹھیک کہا ہے۔ اتنے اختیارات کا مالک، اتنا پاورفل بندہ، اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئے۔ اب وہ باتیں جو پرانی عادتیں پڑی ہوئی تھی وہ تو نہیں اتنی جلدی جاتی۔ ایک جرگہ لگا ہوا ہے، یہ اس جرگے کی سربراہی کر رہے ہیں، وہاں پہ بیٹھے فیصلے کر رہے ہیں۔ وہاں پہ ایک بندہ آتا ہے جس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ بکتا بکاتا ہوا غلام تھا، اور غلامی کی زندگی سے اسے ابو بکر نے خریدا اور آزاد کر دیا، لیکن تھا ایک غریب بندہ۔ اس محفل میں یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چودھری صاحب، یہ قبیلے کا سردار، یہ پاورفل طاقتور مالدار بندہ وہاں پہ اس جرگے کی سربراہی کر رہے، ان کی صدارت میں وہ جرگہ ہو رہا۔ جس موضوع کے اوپر بات ہو رہی تھی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ معاملہ ایسے نہیں، ایسے کر لو۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ جو وہاں بیٹھ کے سنے تھے، کھڑے ہوئے کہنے لگے اے ابو ذر، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے،
میرے خیال سے ایسے نہیں، ایسے کر لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ مشورہ دیا چودھری صاحب کو، سردار صاحب کو مشورہ دیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے۔ اب سردار صاحب کو اپنی سرداری یاد آئی، اپنی طاقت یاد آئی، اپنا مال یاد آیا، اپنی وہ معاشرے میں ملی گئی عزت کا خیال آیا۔ کہنے لگے او کالی ماں کے بچے، تو مجھے بتائے گا کہ کیا کیسے کرنا ہے؟ تیرے پاس یہ اختیارات، تیرے پاس یہ جرأت اور طاقت کہاں سے آئی کہ تو ابو ذر کی بات کو کاٹے، اسے رد کرے؟ دیکھنے والے، سننے والے لوگ کہتے ہیں یہ الفاظ ابو ذر کی زبان سے نکلے، بلال تکلیف میں، دکھ میں اس محفل سے اٹھ کر چلے گئے، گھر نہیں گئے اس کے پاس جسے رب تعالیٰ نے پوری کائنات کا سردار بنا کر بھیجا ہے، پیارے آقا کی پیاری بارگاہ رسالت میں گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے ساتھ عجیب معاملہ ہوا ہے۔ کہا بتاؤ بلال کیا ہوا ہے، کیوں غمزدہ ہو، کیوں پریشان ہو، کیوں دکھی ہو گئے ہو؟ کہا آپ کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہے وہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کا خیرخواہ اور ہمدرد ہوا کرتا ہے، کوئی کسی کے لیے اعلیٰ یا ادنیٰ نہیں ہے، جو اسلام میں ہے وہ سب برابر ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ رہا بندہ نہ بندہ نواز۔ آپ کی تعلیمات تو یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ برابر ہیں، ایک جیسے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت اسی کے لیے ہے، احترام اسی کے لیے ہے جو زیادہ رب سے ڈرنے والا ہے۔ کہا بلال بات تو بتاؤ ہوا کیا ہے؟ کہ آج فلاں جگہ پہ جرگہ لگا ہے، ابو ذر اس کی سربراہی کر رہے ہیں، وہاں پہ انہوں نے بات کی، میں نے ان کی بات سے اختلاف کیا، انہوں نے مجھے میری ماں کا طعنہ دیا ہے، انہوں نے مجھے میری ماں کی گالی دی ہے، یہ الفاظ کہے ابو ذر نے میرے لیے۔ حضرات وہ الفاظ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے، کہا جاؤ ابو ہریرہ ذرا ابو ذر کو میرے پاس تو بلا کے لاؤ۔ جب ابو ذر آئے، بندہ جو سمجھدار ہوتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے میں نے کہاں پہ کیا غلطی کی ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں، یہ بھی اللہ کے احسانات میں سے ہوتا ہے کہ بندے کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ بڑے سارے ہوتے ہیں معاشرے میں ایسے لوگ، پتہ بھی چل جاتا ہے غلطی کرتے ہیں، میری غلطی ہے لیکن میں پہلا معافی کیوں منگا، میں بڑا ہاں، میں معافی منگا گا تو کام خراب ہو جائے گا، اسی طرح زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا معاشرے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں غفار قبیلے کی بات کر رہا ہوں، پڑھیے اسلام کی تاریخ کو، مدینہ الطیبہ کا سب سے امیر ترین قبیلہ، سب سے زیادہ زرعی زمین کا مالک قبیلہ، سب سے زیادہ ویل ایجوکیٹڈ قبیلہ تھا یہ غفار قبیلہ، اس کے سردار ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلایا کہ بلاؤ اس سردار کو میرے پاس، میں سے پوچھوں اس نے میرے بلال کی توہین کیوں کی ہے، اسے کیسے یہ جرأت ہوئی کہ بلال کو اس کی ماں کا طعنہ دے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، دیکھا پیارے پیغمبر کا چہرہ مبارک غصے کے ساتھ سرخ ہو گیا ہے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، ایسے پوچھ رہے ہیں، ساتھ ہی دیکھا تو بلال بیٹھے ہیں، سمجھ آ گئی کہ جو میں نے کیا ہے بلال کے ساتھ اسی کی شکایت آئی ہے پیارے پیغمبر کے پاس۔ کہا یا رسول اللہ بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام غصے میں کیا فرما رہے ہیں؟ کہا ابو ذر کیا تمہارے اندر جہلیت کی وہ پرانی جہل عادتیں ابھی تک نہیں گئیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ڈانٹ رہے سردار کو، کیا تمہارے اندر وہ جہلیت کے زمانے والی جاہل عادتیں ابھی تک قائم ہیں؟ جو تم نے عمل کیا ہے اے ابو ذر، تو نے بلال کو نہیں مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ لے جو مجھے پریشان کرتا ہے وہ اللہ کو ناراض کر لیتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معافی چاہتا ہوں، آپ معاف کر دیجئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں بلال اٹھ کر باہر چلے گئے، ابو ذر رسول اللہ سے یہ بات کر کے فوری طور پہ پیچھے گئے، کہا بلال رک جا، میرے سجن، میرے بیلی، میرے بھائی رک جا،
میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، جو میں نے وہاں پہ کیا ہے وہ زیادتی کی ہے، یہاں پہ لوگ اور بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، کچھ ان میں سے بھی موجود ہیں، یہ دیکھ ذرا، میں اپنا چہرہ اپنی گال زمین پہ لگا رہا ہوں، بلال میں چاہتا ہوں کہ تو اپنا قدم اپنے جوتے سے پاؤں باہر نکال، اور جو اوپر والی میری گال ہے وہاں پہ اپنا پاؤں رکھ، اور مجھے میری اصلیت یاد دلا کہ میں نے تکبر کیا ہے، متکبر کا یہی علاج ہونا چاہیے۔ بلال جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ابو ذر کو پکڑتے ہیں، سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، کہتے ہیں سیدی آپ صرف ابو غفار قبیلے کے سردار نہیں ہیں، آپ میرے بھی سردار ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ نے معافی مانگ لی، میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ یہ حلیمیت، یہ نرم مزاجی ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے، اسلام یہ پیغام دیتا ہے، معاشرے کے لیے حسن ہے یہ۔ آپ معاشرے کے آئیڈیل بننا چاہتے ہیں، فیورٹ پرسن بننا چاہتے ہیں، خاندان کے سب سے اچھے لوگوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں، کہتے ہیں جی میرے واسطے دعا کرو۔ میں بڑی پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ میں کہتا ہوں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے، ادائیں بدل کے دیکھو، دعائیں خود دلوں سے نکلا کریں گی۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں آئے گی کہ میرے لیے دعا کریں۔ جب آپ اچھے ہیں، اچھے انداز کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، لوگوں کے لیے خیر کا باعث بنتے ہیں، نفع کا سبب بنتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، پھر آپ کہیں گے نہیں، بنا کہے لوگوں کے دلوں سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی، اللہ اس جہاں کے بھی اگلے جہاں کے بھی کایا ہی پلٹ دے گا، دنیا و آخرت میں کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا کر دے گا۔ یہ بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے کہ جس چیز کے اندر بھی نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ اس چیز کو خوبصورت کر دیتا ہے۔ مراد انسان ہے، یعنی جو انسان اپنے دل میں نرمی پیدا کر لیتا ہے، اللہ تن اور من کا خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اس کے کالے رنگ میں بھی ایسی کشش آتی ہے، جو رنگ پہنتا ہے خوبصورت لگتا ہے۔ اس کے سانولے کلر میں ہی ایسی خوبصورتی آ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں یار بڑا سونا لگنا ہے کیونکہ تیرا چہرہ جرا بڑا نورانی چہرہ ہے۔ فرمایا جس میں بھی نرمی آتی ہے، اللہ اسے یہ خوبصورتی عطا کر دیتا ہے۔ اور سنو، جس بندے کے اندر سختی ہوتی ہے، جس چیز میں بھی سختی آ جائے، اللہ اسے بدصورت کر دیتا ہے، وہ خوبصورت نہیں رہتی ہے، مراد زندگی کا سکون بھی چھن جاتا ہے۔ چیک کر کے دیکھ لیجئے، ہم میں سے جو سخت مزاج ہیں، پوچھیں ذرا خود سے، اپنے کیا بیگانے کیا، ہاتھ جوڑ کر یار بس اے دور ہی روے تے چنگا ہے۔ اور جو ہم میں سے ہمارے خاندانوں میں ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اچھائی جہاں پہ برائی ہوتی ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت سے اچھائی بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح معاشرہ قائم اور دائم ہے، جو معاشرے میں جو خاندان میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کی تعریفیں ان کی غیر موجودگی میں بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم کس صف میں کھڑے ہیں، یہ آج کے خطبہ میں غور کرنے والی بات ہے۔ یہ پوچھ لیجئے آج کے خطبہ میں اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے، لوگ ہم سے ملنا چاہتے ہیں، ہم سے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، یا ہمارے انداز گفتار سے ہم سے دور بھاگ رہے ہیں۔ زندگی بڑی مختصر، پتہ نہیں کب اس زندگی کی شام ہو جائے، لیکن ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اس نبی کے پیروکار ہیں، ہم اس نبی کی محبت کا دن رات دم بھرتے ہیں۔ علل اعلان اس بات کے ہم اعلانات کرتے نظر آتے ہیں، حرمت رسول پہ جان بھی قربان۔ وہ پیارے پیغمبر اپنے تو کیا بیگانوں کے لیے بھی کبھی رسول اللہ نے زیادتی والا معاملہ نہیں کیا۔ بچپن سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں، کبھی دیکھیے رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ بندہ آپ کو پتھر مارے، ایک نہیں کہیں ایک پتھر مارے، اور مارنے والے سارے لوگ ہوں۔ اب یہ پتھر لگ رہے، پتھر لگتے ہوئے جسم سے خون نکل رہا، اتنا خون بہتا ہے کہ جو جوتے پہنے ہوئے ہیں وہ جوتے اس خون سے بھر جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بدتمیزی ہے، کتنی بڑی توہین ہے، کیسی بڑی جسارت ہے، کیسی گھٹیا ترین حرکت ہے۔ کہا تو یہ تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور بات ماننے کی بجائے بدلے میں پتھر مارے گئے، جسم لہولہان کر دیا گیا۔ آسمان پہ سید الملائکہ کو یہ منظر دے کے اسے غصہ آ گیا، وہ رب سے کہتا ہے مجھے اجازت دیجئے، میں نے جانا بھی جا کے محمد الرسول اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔
ان کی ایسی جرت، امام کائنات کو پتھر مارے، امام الانبیاء کی توہین کرے۔ اے اللہ میں سید الملائکہ جا کے ان سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آسمان کے رب نے بھیج دیا، جا جبرائیل اپنی خواہش کو پورا کر لے۔ آئے، کہا ہے پیغمبر ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طائف والے ظالموں نے آپ کی توہین کی ہے، آپ کو پتھر مارے ہیں، آپ کو زخمی کیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ان کے دائیں طرف بھی پہاڑ ہے، ان کی بائیں طرف بھی پہاڑ ہے۔ رب تعالیٰ نے مجھے طاقتیں دی ہیں، اللہ نے مجھے اتنا پاورفل بنایا ہے، میں اپنے ایک ہاتھ میں یہ دائیں طرف والا پہاڑ اٹھا سکتا ہوں، دوسرے ہاتھ پہ بائیں طرف والا پہاڑ اٹھا سکتا ہوں۔ آپ اجازت دیجئے یہ دونوں پہاڑ اٹھا کے اس بستی پہ ڈال کے ان کی چٹنی بنا دیتا ہوں، سب کو میں یہاں پہ قتل کر دیتا ہوں، ان کو مٹا دیتا ہوں صفحہ ہستی سے، بس ایک دفعہ آپ مجھے بدلہ لینے کی اجازت دیجئے۔ دیکھیے میں اہل طائف کا کیا حال کرتا ہوں جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا ہے۔ حضرات، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ قصور کوئی نہیں تھا، جرم کوئی نہیں تھا، کہا کچھ نہیں تھا، کوئی ایسی زیادتی نہیں کی، انہوں نے پتھر مارے ہیں، بدلہ تو بنتا ہے، لینا بھی چاہیے تھا۔ لیکن سنیے، جن کے میں اور آپ ماننے والے ہیں، اور غور کیجئے کہ میرے اور آپ کے رشتہ داروں نے ہمیں پتھر مارے ہیں، کسی رشتہ دار نے ہمارا سر پھاڑا ہے، کسی دوست نے، کسی بھائی نے ہماری ٹانگ یا بازو توڑا ہے، جو آج ہم کٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو آج ہم ناراض ہو کر بیٹھے ہیں، جو آج ہم بد اخلاقی اور بد زبانیاں کر رہے ہیں، جو آج ہم اپنے بڑے ہی پیاروں سے ملنا چھوڑ بیٹھے ہیں، ہمارے شادی بیاہ، ہمارا مرنا جینا، ہماری خوشیاں زنگ آلودہ ہو چکی ہیں۔ او میرے بھائی، میں تو بات اگلی کرتا ہوں، کہتے ہیں جا رہے ہیں بیت اللہ میں، دعا کیجیے اللہ میرے عمرے کو قبول کرے، دعا کیجیے اللہ میرے حج کو قبول کرے۔ سن لے، اگر کسی رشتہ دار کے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے، اگر کسی کے ساتھ بد اخلاقی بد زبانی کر کے جا رہے ہو، لاکھ میسج پہ معافیا مانگو، لاکھ واٹس ایپ میسج کر کے سوری بولو، لاکھ اس سے کہو کہ پیچھے والا معاملہ بھول جا، جب تک تلافی نہیں کرو گے تمہارا حج اور عمرہ بھی اللہ قبول نہیں کرے۔ کہا جبرائیل میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ میری قوم کو سمجھ رہی ہے میں کون ہوں، اللہ انہیں پتہ نہیں ہے میں انہیں کس بات کی خبر دے رہا ہوں، اے باری تعالیٰ تو انہیں ہدایت عطا کر دے، میری قوم مجھ سے ناشنا ہے، اللہ انہیں سمجھ دے دے، انہیں ہدایت عطا کر دے۔ یہ نرمی دکھائی، یہ محبت دکھائی۔ آج پوچھئے اہل عرب سے، جو لوگ سعودیہ میں یہاں اجمی گئے ان سے بھی پوچھئے، یقین جانیے پورے سعودی عرب میں سب سے زیادہ نرمی والے، اچھے اخلاق والے لوگ اہل طائف ہیں۔ یہ میرے نبی کی دعا تھی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے نبی آپ کے گرد جو جھرمٹ لگا ہے یہ آپ کی نرم مزاجی کی وجہ سے ہے، یہ آپ کے اچھے انداز گفتار کی وجہ سے ہے۔ دنیا والوں کو بتائیے، جو لوگوں کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کا فیورٹ پرسن بن جائے، آئیڈیل بن جائے، لوگ اس سے تعلقات قائم کرنے کے لیے خواہشیں پیدا کریں، رشتہ دار اس کے انداز سے خوش ہوں، اسے بتائیے کہ انداز گفتار میں نرمی لے آئے، اچھا انداز گفتار اختیار کرے، اچھے اخلاق کے ساتھ معاملات طے کرے۔ فرمایا میرے پیغمبر وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ تندخو ہوتے، اگر آپ بد زبان ہوتے، ایک بھی بندہ آپ کے ساتھ آپ کے اوپر ایمان نہ لاتا۔ مطلب جو معاشرے میں بد اخلاقی کے ساتھ بد زبانی کے ساتھ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا نواں نالوں ماس نہیں لیندا، رشتہ دار تو وہ ہے ہی ہے، رشتہ تو نہیں ختم ہو سکتا، لیکن اگر رشتہ دار اس سے پریشان ہے تو یاد رکھیے اپنی زندگی کو وہ خراب کر رہا ہے، اپنی لیے آخرت میں جہنم کا گڑھا کھود رہا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے مزاج میں، ہمارے انداز میں نرمیاں پیدا فرمائے، اللہ ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بولنے سے پہلے تولنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جب تک زندہ رکھے معاشرے کے لیے فائدہ مند شخص بنا کر، فرد بنا کر زندگی عطا فرمائے، جب آخری وقت آئے اللہ زبان سے کلمہ شہادت کو جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔